السلام علیکم، دس از عائشہ جہاں زیب اینڈ یو واچنگ می آن مائی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ سال 2020 کی نحوست میں کوئی کمی نہیں تھی کہ اب پشاور بلاسٹ نے اٹ ہیز ایکچولی ورکڈ ایز دا لاسٹ نیل ان دا کافن۔ ابھی بھی 2 مہینے پڑے ہیں اس سال کے، اور لگتا ہے جیسے پتہ نہیں، دل گھبراتا رہتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ خیر، یہ تو ایموشنل باتیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے سسٹر میں محسوس کرتی ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے فرقہ واریت شروع ہوئی، پہلا مرڈر کراچی میں، سیکنڈ بلاسٹ پی ڈی ایم کے جلسے والے دن کوئٹہ میں، اور آج تیسرا بلاسٹ پشاور میں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایل او سی پر روزانہ کی بنیاد پر ہلاکتیں ہمارے فوجی جوانوں کی ہوتی رہتی ہیں۔ بڑے سوال اٹھنے لگ پڑے ہیں۔ ہم تو یہ ساری مشکلات، کٹھن راستے گزر کر آگے آ گئے تھے، اب ایسا لگنے لگا ہے جیسے واپس پھر سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو پیٹرن نظر آ رہا ہے وہ آہستہ آہستہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کوئٹہ کے واقعے کے تناظر میں پشاور کے واقعے کو دیکھیں، جو سیکیورٹی فورسز پہ کارروائی ہو رہی ہے اس پہ دیکھیں، تواتر سے آپ کو چیزیں پاکستان کے بارڈر ایریاز میں، بڑے شہروں تک یہ دہشت گردی آ گئی ہے، صوبوں کے کیپٹلز تک۔ اب پیٹرنز فالو کرنے پڑیں گے، اور یہ دوبارہ ابھرتا نظر آ رہا ہے، اوپر کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی بہت سے محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کہ اتنی لمبے عرصے سے جب ہمیں لگنے لگا تھا، جب ہم نے اتنے معاہدے کر لیے، وعدے کر لیے کہ انویسٹمنٹ ہو گئی، ریسورسز لگ گئے، کیا ہم آج بھی ایسا سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کر پائے جس کے نتیجے میں یہ جو کارروائیاں ہیں وہ صرف ایک ریڈ الرٹ سے آگے بڑھ کر ہم اس کا کچھ کر پائیں، انہیں روک پائیں؟ اگر یہ دہشت گردی کرنے والے 100 دفعہ پلان کرتے ہیں تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک بار وہ نہیں پکڑے جاتے، وہ اتنی بڑی کارروائی ہوتی ہے کہ وہ کارروائی جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج جو دھماکہ پشاور کے مدرسے میں ہوا ہے وہ دل گرفتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہی سوال ہے، پشاور میں پھر بچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اٹیک صرف بازار میں نہیں ہوتا، سیکیورٹی فورسز پہ نہیں ہوتا، لائن آف کنٹرول پہ نہیں ہوتا، اب مدرسوں تک یہ بات آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں بہت ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہیں۔ ایسے موقعوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ پچھلے کچھ سالوں میں ایسے حالات جب بھی پیدا ہوئے ہیں تب ان باتوں پر سیاست ہوئی ہے، لیکن میں تب بھی اسی خیال کی حامل تھی، اور آج بھی یہی مانتی ہوں کہ بلاسٹ پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وقت ہے جس میں آپ سب ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ اس وقت بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر انگلی اٹھائیں، ایک دوسرے کو غدار گردانیں، آپ کو چاہیے کہ آپ سب ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ حکومت ہو، وہ پولیٹیکل اپوننٹس ہوں۔ میں سمجھ نہیں پاتی اس مائنڈ سیٹ کو کہ وہ جو پھول جیسے معصوم بچے ہیں، جن کو ایک کنکر بھی لگ جائے، ایک چھوٹا سا کٹ بھی لگ جائے تو دل رونے لگتا ہے، تو ان مدارس میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مار کر کیا حاصل کر لینا ہے ان دہشت گردوں نے؟ آپ کل کی نیشنل اسمبلی ہے، اس کا اجلاس دیکھ لیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پورا سیشن غیر فعال ہو گیا، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ مطلب شاہ محمود قریشی صاحب بھارتی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، اور ان کے منہ سے جب یہ باتیں نکلتی ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ لڑائی اصلی دشمن کے ساتھ کر رہے ہیں یا اپنے وطن کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس وقت ایسے موقع پر آپ کا پولیٹیکل ڈیفرنس ایک طرف ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس پولیٹیکل ڈیفرنس کو اتنا سٹوپ ڈاؤن کرنے کے لیے، اس میں سیاسی ماحول کو اتنا گندا کرنے کے لیے کہ کوئی اہم قومی معاملہ اس میں ڈسکس ہی نہ ہو سکے۔ کیا فائدہ ہے ایسے پارلیمنٹ کا، ایسی نیشنل اسمبلی کا، جہاں پر آپ سکون سے
ایک جگہ پر آ کر ڈائیلاگ ہی نہ کر سکیں اپوزیشن کے ساتھ. لیکن اگر آپ ڈائیلاگ کے لیے ماحول کریٹ نہیں کریں گے, اپوزیشن بھی حکومت بھی, تو then it's definitely going to have a friction between you and opposition. دیکھیں ایک دوسرے کو غدار کہنے سے, تو غدار, تو ڈاکو, تو چور, ایسے کہنے سے تو کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. اب اٹیکس بڑھ کے ہمارے بچوں تک آنے شروع ہو گئے ہیں. وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم اس زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں مل کر, اور جو کالی بھیڑیں ہیں, جو سہولت کار ہیں, ان کو ڈھونڈیں. اور جیسے سیکیورٹی پہلے سخت کر دی گئی تھی اور دہشت گردی کے واقعات ختم ہو گئے تھے, وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں دوبارہ پریکٹس اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں دشمن ہمارے گھر میں گھس کر ہم پر اٹیک نہ کر سکے. جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے تحفظ. وہ کیسے فراہم کیا جانا ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جو ماحول ہے یہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے, تیزی سے گر رہا ہے, گراوٹ آ رہی ہے. اسے بہت جلدی ٹیک اوور کر کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک سوال کرنا چاہوں گی یہاں کہ اس طریقے کے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں, تو ہماری جو فورسز ہیں انہیں کیسے پتہ نہیں چلتا, کیوں سراغ نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ایک آدمی آیا, بام اس نے بچے کے بیگ میں ڈالا اور اگلے 10 منٹ میں وہاں دھماکہ ہو گیا, وہاں بچے مطلب زخمی پڑے ہیں, 7-8 بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, وہ ماں باپ ان پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے. کیوں ہماری سیکیورٹی فورسز کو نہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ مطلب ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ان نون بندہ آیا, اس نے بام رکھا, پلانٹ کیا اور چلا گیا. ظاہر سی بات ہے یہ مواد کہیں اکٹھا ہوا ہوگا, کہیں اس کو اسمبل کیا گیا ہوگا, 1-2 بار اس بندے کو رف ایکٹ دیا گیا ہوگا کہ وہ جائے, لوگ اسے ایک دم سے اٹیک نہ کر دیں. آبویسلی ایک مدرسہ ہے, مدرسے کی امپلیکیشن کیا ہے؟ آپ مدرسے پہ اٹیک کریں گے تو یعنی آپ اس کا مائنڈ سیٹ چیک کریں نا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ دماغ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے. شہروں میں اور گلیوں میں ہو رہے ہیں, قافلوں پر ہو رہے ہیں, ایسے قافلوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے جن کی نقل و حرکت خفیہ رکھی جاتی ہے. ہمارے جوان وکٹم بنتے ہیں, بچے وکٹم بنتے ہیں. یہ چیزیں, ان چیزوں کے خلاف ہمیں اب مل کر کام کرنا پڑے گا. دیکھیں دھرنے جلسے وہ پالیٹکس ایک الگ چیز ہے. یہ ایسا موقع ہے جس میں آپ کو فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ کس ٹائم پہ آ رہا ہے؟ فیٹف آلریڈی آپ کو گرے لسٹ میں رکھ چکا ہے. ہمیں وہ صرف منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ٹیررزم ایکٹیویٹیز سے بھی ریلیٹڈ ہے. ہمارے اوپر فیبرری کا, اب دیکھیں اس میں بڑی ریلیونٹ بات یہ ہے اس ہندو لیڈر کا جو آلریڈی اس چیز کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اگر ہم صرف بارڈرز پر نہیں لڑیں گے, ہم اندر گھس کے لڑیں گے. ہندوستان تو یہ چاہے گا کہ انسٹیبلٹی ہو تاکہ ہمیں فیٹف سے بلیک لسٹ میں شفٹ کر دیا جائے. ہمارے پاس فیبرری کی ایک بینچ مارک ہے, ہمیں اس تک وہ 6 پوائنٹس بھی کور کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں گے ایکٹیویٹیز کیسے ایک لائن میں آ رہی ہیں ایٹ دیٹ ٹائم جہاں پہ آپ کی ایویلیویشن ہونی ہے. سو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے. اور کے پی کے ہے, جی بی ہے, جس میں بلوچستان ہے, یہاں پر بہت سارے ایسے چائنیز پروجیکٹس چل رہے ہیں جو ہمارے سی پیک سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک ایک بہت امپورٹنٹ, اٹس اے بیک بون, اکنامک بیک بون فار آر کنٹری رائٹ ناؤ. اور اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے بیرونی قوتیں لگی ہوئی ہیں. ایٹ لیسٹ انٹرنلی تو ہم یہ کوشش نہ کریں. سب سے بڑی بات کہ آپ ان سب چیزوں کو بھول جائیں, فیٹف بھول جائیں, آپ سی پیک بھول جائیں, ہر چیز بھول جائیں. آپ اس ملک کی جو عوام ہے اس کے تحفظ کے لیے موجود ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے ٹیکسز بھی لے رہے ہیں, انہیں سیکیورٹی بھی نہیں دے رہے. آپ ان سے پیسے بھی لے رہے ہیں لیکن آپ ان کو اتنی سیکیورٹی بھی نہیں دے رہے کہ وہ اپنے بچے اسکول بھیج سکیں. کیا پشاور میں کسی ماں باپ کا دل کرے گا, کسی ماں باپ کا, کسی والدین کا دل کرے گا کہ اپنے بچے کو کل صبح اٹھا کے اسکول یا مدرسے سے بھیجیں؟
ہمت ہے وہاں کے لوگوں کی, بڑے جیدار لوگ ہیں وہ لوگ, سڑکوں پر نہیں آتے. آپ کو اس پرابلم کو ایز سون ایز پاسبل کی بنیاد پر اٹینڈ کرنا چاہیے. اس نیشنل سیکیورٹی میٹنگز ہونی چاہیے, کیوں اٹینڈ نہیں ہو رہی ہیں؟ ہر چیزوں کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے اور اس پیٹرن کو کریک کرنا چاہیے مل کے, سب کو مل کے. جب تک کوئی فورم نہیں ہوگا ڈائیلاگ کا, قانون سازی کا یا ڈبیٹ کا, تب تک یہ مسئلے نہیں ختم ہوں گے. ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یہ معاملات اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے جو ہم نے ایک پیڈیسٹل بنا رکھے ہیں نا کہ میں یہ ہوں اور وہ ہے اور وہ ہے, ان سے نیچے اتر کے قوم کے مفاد کے لیے ہمیں نیچے اترنا پڑے گا, اپنے فیوچر کے مفاد کے لیے. میں بہت شرمندہ ہوں پشاور کے ان ماں باپ سے جن کے بچے ان مدرسوں میں تھے اور ان کے ساتھ یہ بھیانک واقعہ پیش آیا. خدا کرے آپ کو پہاڑ جیسا صبر دے رب, اور اللہ کرے اس ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی ہو. پاکستان زندہ باد. شکریہ.